تو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے نہیں ہوں گے اور اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا انسان بھی تھا جس نے کوئی کتاب نہیں لکھی، نہ کوئی سلطنت بنائی، نہ کوئی فوج کھڑی کی، لیکن آج بھی اس کی موت کے 2400 سال بعد پوری دنیا کے فلسفے، تعلیم اور سیاست پر اس کے خیالات کا ایک گہرا اثر ہے۔ ایک ایسا انسان جس کے سوال پوچھنے کی وجہ سے اس کے شہر کی عدالت نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ اس شخص کا نام تھا سوکریٹس، اردو میں کہوں تو سقراط۔ آخرکار اس شخص نے ایسا کیا کیا تھا؟ اس شخص نے ایسا پوچھا کیا تھا؟ اور لوگ اس سے کیوں اتنا ڈرتے تھے اور لوگ اس سے کیوں اتنا گھبراتے تھے؟ اور آج بھی جب کوئی سقراط کے بارے میں یا اس کی فلسفی کے بارے میں بات کرتا ہے تو 10 دفعہ سوچتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں ان ڈیٹیل۔ 470 قبل مسیح میں گریک کے خوبصورت شہر ایتھن کے اندر، جو کہ فن، تعلیم اور سیاست کا مرکز سمجھا جاتا تھا، وہاں پہ سقراط کی پیدائش ایک عام سے خاندان کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے والد کا نام تھا سفورنیکس یا سفورنیسس، اور وہ پیشے کے اعتبار سے ایک سنگ تراش تھے، یعنی پتھر کو تراش کر مجسمے اور دیگر اشیاء بناتے تھے۔ اور اس کی والدہ کا نام تھا پینیٹریٹ یا پینیٹریٹا، اور وہ پیشے کے لحاظ سے دائی کا کام کرتی تھی، یعنی خواتین کو بچے کی پیدائش کے وقت مدد فراہم کرتی تھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ سوکریٹس جو سقراط ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے ایتھن کی گلیوں کے اندر، اور کہتا ہے کہ میں بھی ایک قسم کی دائی ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ میں جسموں پر نہیں بلکہ لوگوں کے خیالات اور سچائی کی پیدائش میں مدد فراہم کرتا ہوں۔ اس شخص کی ابتدائی زندگی پر اگر میں بات کروں تو اس کی ابتدائی زندگی نوجوانی تک کوئی خاص نہیں تھی۔ ایتھن کی جو باقی نوجوان تھے انہی کی طرح تھی۔ روایات کے مطابق مشہور ہے کہ اس نے کچھ عرصے اپنے والد کے پیشے کے اندر بھی کام کیا، یعنی پتھر کو جو ہے نا تراش کر مجسمے اور دیگر اشیاء بنانے کا کام سیکھا۔ بعد میں اس نے ایتھن کی فوج میں شامل ہو کر کئی جنگی مہمات میں حصہ لیا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جنگ کے میدانوں میں اس نے بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑائیاں کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہم تلوار اور اس کی جو ہے پہچان اس کی تلوار یا اس کی بہادری نہیں بلکہ اس کے سوالات پوچھنے کا فن اور اس کے خیالات جو تھے وہ بنے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ سقراط بچپن سے ہی ایسا نہیں تھا کہ لوگوں سے سوال پوچھتا، مطلب بچپن سے اس کا آئی کیو اتنا ہائی نہیں تھا، یہ بدلا گیا تھا، لیکن کسی کو نہیں پتا کیسے بدلا، سقراط کو خود بھی نہیں پتا۔ لیکن سقراط کے بارے میں جو پلیٹو لکھتا ہے کہ وہ ایک دن ایک چوٹی کے اوپر ایک ٹیمپل ہے، وہ اپنے والد کے ساتھ وہاں جاتا ہے کسی مجسمے بنانے کی وجہ سے، پتھر کو تراش کر مجسمے بناتا ہے وہاں پہ، اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ نو یور سیلف، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے نو یور سیلف، اپنے بارے میں جانو، اینڈ آلویز بی اے اسٹوڈنٹ، اور ہمیشہ جو ہے اسٹوڈنٹ رہو، ہمیشہ طالب علم رہو۔ یہ باتیں سقراط کے دماغ اور دل میں پس جاتی ہے اور اسے بلا نہیں پاتا۔ اور جب ایتھن کی فوج سے واپس لوٹ کر آتا ہے اور ایتھن کی گلیوں میں گھومتا ہے تو لوگوں سے وہ یہی اس طرح کے سوال پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے آپ کو جانتے ہو؟ اور اسی کو کہتے ہیں سوکریٹک میتھڈ۔ سوکریٹک میتھڈ اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کیا ہوتا ہے تو کچھ یوں ہوگا کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور سقراط سے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ صحیح ہوں، سقراط اسے کہے گا کہ تمہیں کیسے پتا، کس نے بتایا کہ تم صحیح ہو؟ سقراط یہی سوال دوبارہ دہرائے گا اور وہ کہے گا کیونکہ مجھے پتا ہے۔ سقراط کہے گا تم غلط بھی ہو سکتے ہو، تمہیں کیسے پتا کہ تم ہمیشہ صحیح رہتے ہو اور صحیح ہو سکتا ہے تم غلط ہو لیکن یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے۔ اور سقراط جو ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا، اگر وہ سیاست دان ہو، کوئی تاجر ہو یا کوئی مزدور ہو یا کوئی طالب علم ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے طالب علم اور بہت سے لوگ اس کے پاس آتے اور اس کے پاس جو ہے کھڑے ہو کر اس سے سوال کرتے اور اس کی گفتگو سنتے۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ بہت سے سیاست دان جو تھے وہ اس سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ یہ
ان سے اس طرح کے سوال کرتا کہ ان کو جو ہے شرمندگی محسوس ہوتی۔ اگر کوئی سیاست دان کھڑے ہو کے کہتا کہ اگر میں جیتا میں نے یہ کیا تو وہ کیا میں یہ کروں گا، تو سقراط اسے کہتا کہ تم پچھلی بار یہ کر چکے ہو، تم نے تو کہا تھا کہ میں کروں گا لیکن تم نے کیا نہیں، تو اب تم کھلا عام جھوٹ کیسے بول سکتے ہو؟ سقراط دیوی دیوتا گوڈ کے بارے میں سوال کرتا کہ اگر تم زیوس کے اندر یقین کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ اس طرح سے باقی سوالات کرتا اور لوگوں کو جو ہے اس کی اوقات دکھا دیتا، مطلب لوگوں کو یہ دکھا دیتا کہ تمہارے پاس اتنی نالج نہیں ہے جتنا تم دکھاتے ہو لوگوں کو کہ میں نالجبل پرسن ہوں۔ تب تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن بہت سے سیاستدان جب انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہو گیا ہے، اب یہ جو ہے ہمارے دیوتا دیوی کے بارے میں ہمارے بارے میں اتنا برا برا کہتا ہے اور ہمیں جو ہے شرمندہ کرتا ہے، تو آؤ اس کے ساتھ جو ہے گیم کھیلے۔ اب سقراط ایک دن اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو پلیٹو ہے اور دیگر اور طالب علم تھے ان کے ساتھ ایتھن کی گلیوں میں روایت کے مطابق گھوم رہا ہوتا ہے، اور اسے اطلاع ملتی ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے اس کے اوپر مقدمہ چلایا گیا ہے۔ مقدمے میں جو ہے اس پر الزام لگائے گئے ہے کہ اس نے جو ہے طالب علم جو ینگ جنریشن ہے ایتھن کی ان کا برین واش کیا ہے، مطلب ان کو جو ہے مینیپولیٹ کیا ہے، انہیں جو ہے سیاست دانوں کے بارے میں برا بھلا کہہ کے ان کو جو ہے ولغلایا ہے۔ اور دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ یہ ہماری دیوی اور دیوتا کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اب 2-3 ہفتے یہی مقدمہ اس کے اوپر چلتا ہے، اور جب ایک دن پہلے اس کی موت سے اس کے سارے طالب علم اس کے پاس وہاں سلاخوں کے پیچھے جاتے اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے بھاگنے کا پلان بنا لیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس پلان کو جو ہے فالو کرو، اس کو جو ہے اس ڈائریکشن میں آؤ جو ہم تمہیں کہتے ہیں اور ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ سقراط کہتا ہے کہ مجھے میری جان سے زیادہ میرے اصول عزیز ہے اور میں اپنے اصولوں پر ہمیشہ قائم رہوں گا۔ اگر میں اپنے اصولوں پر قائم نہیں رہتا تو تم کیسے قائم رہو گے میرے اصول پر اور میری باتوں پر اور میری ٹیچنگز پر؟ اگر میں آج یہاں سے بھاگ جاتا ہوں تو لوگ مجھے ایک بگوڑا کہیں گے، اگر میں یہاں سے آج بھاگ جاتا ہوں تو میری فلسفی اور میری جو آئیڈیولوجی ہے وہ کبھی بھی جو ہے ایک شاکار نہیں بنے گی۔ میں اگر یہاں سے بھاگ جاتا ہوں تو میری ٹیچنگ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ میں اپنے اصولوں پہ قائم رہوں گا کیونکہ مجھے اپنی جان سے زیادہ میرے اصول عزیز ہے۔ وہ یہ کہہ کے وہ سکون سے لیٹ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایسے ہوم لوگ جو کہ زہر کا پیالہ ہے، جو زہر ہے وہ لایا جاتا ہے اور وہ جو ہے سقراط اسے پی لیتا ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سقراط جو ہے ایتھن کی گلیوں میں بنا چپل بنا صحیح کپڑے پہنے گھومتا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ رتبہ لباس سے نہیں علم و ادب سے ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ خوبصورتی انسان کی اس کے لباس اور اس کے چہرے سے نہیں ہے، مگر اس کے جو دماغ میں جو چل رہا ہے، جو نالج ہے اس سے ہے۔ سقراط ہمیشہ کہتا تھا کہ اپنی ذہانت کو خود بناؤ، کوئی اور آگے نہیں بنائے گا، نہ ہی تم اس ذہانت کے ساتھ پیدا ہوگے۔ سقراط نے کہا کہ میں کچھ چیز لکھتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لکھنا میرے لیے زہر ہے۔ اگر میں کچھ چیز لکھتا ہوں اور میں لکھنا سٹارٹ کرتا ہوں تو میری ذہانت جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج آپ جو سقراط کے بارے میں جانتے ہیں وہ بیکاز آف پلیٹو جو اس کا شاگرد تھا، اس نے ڈائیلاگ سٹائل میں جو ہے اس پر جو ہے کتابیں لکھی، سقراط کی ٹیچنگز کو آگے بڑھایا اور اپنا خود کا اسکول آف تھاٹ بنایا۔ حالانکہ سقراط کا کوئی اسکول نہیں تھا، وہاں پہ کوئی طالب علم ایسے نہیں تھے جو فیس پے کرتے تھے، اور یہی چیز سقراط کو باقی فلسفر سے الگ بناتی ہے۔ مطلب سقراط جو ہے فری میں ٹیچنگ کرتا تھا، اس کی ٹیچنگ کا انداز یہ تھا کہ وہ ہر شخص سے سوال کرتا اور سوال کرتے کرتے اس کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں سقراط کے بعد پلیٹو کے اوپر اور اس کی زندگی کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں تو آئی ایم ہیئر فار یو، یو کین کمنٹ ڈاؤن بلو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔